نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، اسلام سادگی سکھاتا ہے. محسن انسانیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کا کوئی حصہ سادگی سے خالی نہیں تھا. اتنی سادگی کہ اس کی مثال دنیا نے شاید اس سے پہلے بھی نہیں دیکھی ہوگی اور بعد میں تو یقیناً نہیں کوئی دیکھ سکتا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ان کے الفاظ مبارک کو دیکھیں گے جو احادیث کے مجموعے کی شکل میں موجود ہیں اور صحیح موجود ہیں، یہ اہتمام بھی کسی اور نے نہیں کیا، اللہ نے ان کے مبارک ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے کروایا. الفاظ موجود ہیں، کم الفاظ میں زیادہ بات ہے، نہایت سادگی کے ساتھ. اور کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے پیچھے ہی پڑ گئے؟ بس ہو گیا، چلیے ہٹ جائیے. تھوڑا سا تو وقت رہ گیا. کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 10 بجے نا؟ منظوری کتنے بجے تک کی ہے؟ 10:30. آپ نے زیادہ بڑھا کے 30 منٹ بڑھا کے کہہ دیا. جی ہاں. تو عجیب بات ہے، ہم لوگ بڑے حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم جو فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم دونوں کے مجاز ہیں. بڑے خوبصورت انداز میں حضرت مولانا نے دل کو چھو لینے والی باتیں بیان کی. ہمارے مفتی افتخار صاحب ہیں کرناٹکا کی جمعیت کے صدر،
ان کے ساتھ میں میسور میں تھا، ایسی مجمع تھا، تقریر ہو رہی تھی ان کی، کہنے لگے معلوم ہے 2 کان اللہ میاں نے کس لیے دیے ہیں؟ تو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں پوچھ رہے ہیں، کہا اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ بات یہ ہے کہ کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو اچھی لگیں گی، اور منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، بہت اچھی لگے گی، نعرے تکبیر ہوگا، لیکن گھر تک پہنچتے پہنچتے سب بھول جائیں گے۔ بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی ہوتی ہیں، ایک نفسیاتی ہوتی ہیں، اور یہ دونوں تو ایک جیسی بیماریاں ہیں۔ دوسری ایک بیماری ہوتی ہے جو روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری سے معذوری ہو سکتی ہے یا زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی، کینسر ہو گیا مر جائے گا، لیکن روحانی بیماریاں اگر پلتی رہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزرتی رہی اور ان بیماریوں سے نجات پانے کی کوشش نہیں کی گئی اور نجات نہیں ملی یا کوشش بھی نہیں کری، تو پھر آدمی پھنس جائے گا۔ پھر وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی موت نہیں آئے گی، کسی تیسری دنیا میں جانا نہیں ہوگا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں میں بھی وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ وہ زندگی ہمیشہ کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے یا تھوڑا بھی ہو تو وہ بہت زیادہ ہے، مصیبت میں پڑ جائے اس روحانی بیماری کی وجہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی میں جسمانی بیماریوں سے عارضی تکلیف ہے۔ عارضی زندگی کی اگر دائمی تکلیف بھی ہو تو بھی وہ عارضی تکلیف ہے، دائمی زندگی کی اگر عارضی تکلیف بھی ہو تو وہ دائمی۔ تو جتنی توجہ جسمانی بیماری کی طرف ہونی چاہیے، اس سے زیادہ توجہ ہم لوگوں کی جسمانی بیماریوں پر ہے، اور جتنی توجہ روحانی بیماریوں کے اوپر ہونی چاہیے اس کا عشر یعنی 10% بھی ہماری توجہ روحانی بیماریوں کی طرف نہیں ہے۔ میں اس بات کو یہاں روکتا ہوں اور ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ سناتا چلوں۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، دنیا بنائی گئی ان کے لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، آنسوؤں کا دریا بہا دیا، روتے رہے، معافی نہیں مل رہی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک وقت جب اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا تھا تو ان کے دل میں ڈال دیا، اور انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ پوچھا گیا تمہیں کیسے معلوم کہ میرا کوئی محبوب بھی ہے؟ کہا کہ ہم نے آپ کے محبوب کا کلمہ عرش پہ لکھا دیکھا، تو خیال آیا کہ ان کا واسطہ دے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کا واسطہ دینے پر حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ تو وہ اللہ کے محبوب ہیں،
حاصل ہے۔ مولانا فرما رہے تھے بے داغ جوانی کی بات، 25 سال کی بے داغ جوانی جو حضرت ابو طالب نے ذکر کیا۔ ایسے نہیں بلکہ محترم تھے، مکے والوں میں جتنا احترام ان کا تھا اتنا کسی کا نہیں تھا، اتنے قابل اعتماد بھی کوئی دوسرا نہیں تھا، ورنہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود رکھنے پر جھگڑا ہوا تھا، قریش کے سرداروں کے بیچ میں، مکے کے سرداروں کے بیچ میں جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کا حکم تو ہمیشہ بڑوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن جھگڑا بڑے کر رہے تھے اور حکم اس جوان کو بنایا گیا تھا۔ اتنے محترم تھے، تلواریں نکلی ہوئی تھی کعبے میں، حرم مکی میں، اور مرنے مارنے پر آمادہ تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم بنا لیا گیا، اس وقت تک آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اور جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ذرا غور کیجئے، ایسی شخصیت ہے بے داغ جوانی، ایسی شخصیت کہ اپنے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں، ثالث بناتے ہیں۔ لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف بلانا شروع کیا، لوگ ناراض ہو گئے، خفا ہو گئے، اتنے خفا ہو گئے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے حکم دے دیا کہ مکہ چھوڑ کے آپ چلے جائیں۔ اور اس بیچ میں جو مظالم ہوئے، طائف کا قصہ تو سب کو معلوم ہوگا، کیا کیا نہیں ہوا طائف میں آپ کے ساتھ۔ میں دنیا والوں کو آج بتانا چاہتا ہوں اس اجلاس کے ذریعے سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کمزور تھے، آپ کی مکی زندگی تھی، وہ طائف کے میدان میں، طائف کی گلیوں میں کیا ہوا، اور پھر آقا نے جب آقا سے بددعا کے لیے کہا گیا تو آقا نے کیا فرمایا؟ میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں دکھ اور تکلیف دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے، دھیان کیجئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جملوں کو، کہ مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے، انہوں نے مجھے نہیں پہچانا، یہ مجھے سمجھ نہیں پائے، میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ فکر بس ایک ہی، میں سزا نہیں دوں گا، زخموں سے چور ہے جس میں اثر، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ میرا خون زمین پر گر نہ پائے، نبی کا خون زمین پر گرے گا تو خدا کا عذاب آ جائے گا، یہ کوشش فرما رہے ہیں۔ اور اس تکلیف اور دکھ کے عالم میں جب زخموں کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ جو نہیں سمجھتے وہ اس کو بھی کہانی بتا سکتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، لیکن بیچ کا سارا بات چھوڑ کر کے میں بالکل آخر میں آتا ہوں، فتح مکہ پہ کیا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے، اس واقعے کو یاد کیجئے۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ساتھیوں میں سے ایک مبارک ساتھی کے ہاتھ میں، ایک صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور وہ اعلان کرتے ہیں
الیوم یوم الملحم، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج قتل کرنے کا دن ہے۔ غلط کہا تھا انہوں نے، بالکل صحیح کہا تھا۔ ان کے سامنے وہ مظالم تھے، مظالم کی داستان تھی لمبی چوڑی، جن مظالم کا ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اعلان کرنے والوں نے کچھ غلط اعلان نہیں کیا تھا، صحیح اعلان تھا بالکل۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، حساب لینا تھا حضرت سمیہ کا، بلال کے اوپر ہونے والے مظالم کو کیسے بھولا جا سکتا تھا؟ عمار کو کیسے بھلا سکتے تھے؟ یاسر کو کیسے بھلا سکتے تھے؟ عثمان غنی کے ساتھ جو مظالم ہوئے اس کو کیسے بلایا جا سکتا تھا؟ لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ناگواری ہوتی ہے، یہ اعلان سنتے ہیں تو ناگواری ہوتی ہے۔ دنیا والے کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن یہ کیچڑ انہی کے منہ پہ جائے گی۔ یہاں بھی میرا اختلاف ہے، وہ میں آگے عرض کروں گا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں، جھنڈا دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اعلان فرماتے ہیں الیوم یوم المرحم، آج رحمت کا دن ہے، آج کرم کا دن ہے، مہربانیوں کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ 1500 سال پہلے، 1600 سال پہلے، آج تو یہ دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں بڑا سویلائزڈ ورلڈ ہے، بڑی مہذب دنیا ہے۔ تو اسی مہذب دنیا میں اور دنیا کی تہذیب کے ٹھیکیدار 60 موسٹ وانٹیڈ لوگوں کی لسٹ نکالتے ہیں۔ بھول گئے؟ 60 کا کہنے سے سمجھ میں تو آ جانا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جتنے موسٹ وانٹیڈ لوگ تھے سب کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ یہ اعلان کر دیا کہ ان میں سے جو پناہ دے دے گا کسی مجرم کو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور یہ ان موسٹ وانٹیڈ لوگوں کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے جھوٹی اطلاع پر بھی عورتوں اور بچوں کے اوپر بم برسایا کرتے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا میں، یہ سویلائزڈ ورلڈ میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور دیکھیے، جس کو وہ کہانی بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ کا قصہ ہے اور اس کے بیچ کے جو واقعات ہیں تسلسل کے ساتھ، جنگ کی حالت ہو یا امن کی حالت ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، غدار ہو، دھوکے باز دشمن ہو یا کھلا دشمن ہو، منافقوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں، یہ دھوکے باز ہیں۔ فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہنے والے کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، تو نہ دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، کھلے دشمنوں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں کیا، انصاف والا بدلہ بھی نہیں لیا، معاف کرتے چلے گئے۔ اس 1500 سال کے بعد اس سویلائزڈ دنیا میں کسی کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قصوروار کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں، بے قصور کے لیے بھی معافی نہیں ہے اس سویلائزڈ دنیا کے سامنے۔ میرے بھائیو،
میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہمیں جلال آئے گا، غصہ آئے گا، آئے گا نا. اور ہم خود کریں گے احساس بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بہت خوب. ماننے والے ہیں نا. ہمیں ہر چیز جائز ہے، ہمیں ہر چیز کی اجازت ہے، ہم جو چاہے کر لیں گے. ہمارے ساتھ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس وہ نہ کرے کیونکہ اس سے ہماری توہین ہوتی ہے. سمجھ لیجئے، اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کو. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا مناظر حسن گیلانی سے کہی تھی یہ بات. اس کو مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس حدیث کو، جو حدیث مبارک ہے نا بخاری شریف میں آئی تھی، اس سبق میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مسلمان تو آج بھی الحمدللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر جان دینے کے لیے تیار ہے. فرمایا ہاں. پھر پوری بات بتائی حضرت شیخ الہند رحمۃ. اگر جان دینے والا ہوتا تو مؤذن کی اذان پر گھر بیٹھا رہ نہیں سکتا تھا. جو مؤذن کی اذان پر گھر بیٹھا رہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد پہ جان دے دوں گا. جو ان کی سنتوں کو دیکھتے دیکھتے نظر انداز کرتا رہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں جان دے دوں گا. جھوٹا ہے. جان دے بھی سکتا ہے وہ، لیکن جان محمد پر نہیں دے رہا ہے، اپنی عزت پہ دے رہا ہے. اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ ان کو کسی نے اگر توہین کری ہے تو میری توہین ہو گئی، اس لیے لڑنے ورنے پر آمادہ ہو جاتا. اگر واقعی وہ اسے محبت ہوتی اس کے دل میں تو وہ ان کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. پریشانی کی بات تو یہی ہے، یہی ڈیلیما ہے مسلمانوں کا، ہمارا اور آپ کا ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارا یہی ڈیلیما ہے. باتیں کریں گے، لمبی چوڑی کریں گے. کوئی قائد ملت ہے، کوئی فلانا ملت ہے، فلانا ملت اسی کام کی رہ گئی کہ لوگ قائد بنتے پھریں گے، گھومتے پھریں گے. ارے بھائی اگر چھوٹے سے خادم بن گئے تو کام بن جائے گا. سمجھ لیجئے، اگر کوئی خادم بن گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور قائد کا تو غرق ہونا ہی ہونا ہے. یہ پکی بات ہے، جو قائد بن گیا اس کا بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا، بچ نہیں سکتا. ساتھیوں کی سمجھ میں نہیں آتا. یوں سمجھتے ہیں عزت اس میں ہی ہے. اگر محمود نہیں بن سکا تو کچھ نہیں بن سکا. اگر مسلمان نہیں بن سکا تو کچھ نہیں بن سکا. اب مسلمانوں کو قائدوں کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان کی ضرورت ہے. مسلمان کو اسلام کی ضرورت ہے. مسلمان کی لڑائی لڑ رہا ہے، اسلام کی فکر کرنی چھوڑ دی مسلمان. پتہ نہیں میری بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں. اسلام بڑی چیز ہے، مسلمان بڑی چیز ہے. آج کی تاریخ میں ہم لوگوں کے نزدیک مسلمان بڑی چیز ہو گئے اور اسلام سجانے کی چیز ہو گیا تھا. سجا کے رکھ دیا ہے، سوچنے اور فکر کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت سال پہلے فرحان نظامی نے مجھے کہا تھا مسلمانوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی ہے. مسلمانوں نے دعا مانگنی چھوڑ دی ہے. اور میں آپ سے عرض کر کے جانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں نے سوچنا بھی چھوڑ دیا. دعا مانگنا تو دور کی بات ہے، دعا مانگنے کا جذبہ تو تب پیدا ہوگا جب ہم سوچیں گے وہ کیا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے. بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے، غصے میں آگ بگولا ہے. غصے کی آگ سے بیوی نہیں بچتی، بچے نہیں بچتے، باہر والے نہیں بچتے، پڑوسی نہیں بچتے، بھائی نہیں بچتا. چھوٹے کی عزت نہیں ہے، بڑے کے وقار نہیں. چھوٹے پہ شفقت نہیں ہے، بڑے کی عزت اور وقار نہیں ہے. پورا سماج اور سوسائٹی اپنے آپ میں مست ہے. جو رہبر اور رہنما تھے وہ فالوور بن گئے. ساری چیزوں کو سیاست میں ڈھونڈ لیا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہنے کا،
میری گستاخیوں کو معاف کر دیجیے گا، خدا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ میں کہا کرتا ہوں حکمرانوں کے بدلنے سے، اقتدار کے بدلنے سے، حکمرانوں کے بدلنے سے، پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات اپنے اعمال اور کردار کے بدلنے سے بدلیں گے۔ جب تک ہم اپنے کردار کو بدلنے کی فکر نہیں کریں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے، اسی ڈھب پہ چلے گی بات۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ ارادہ لے کر کے جائیں گے، کچھ سوچ لے کر کے جائیں گے، کوئی فکر لے کر کے جائیں گے تو ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جمع ہونا کامیاب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ایک زمانہ تھا جب بدنام کرنے والے لوگ بدنام کیا کرتے تھے، اور بدنامیاں 2 آدمیوں سے سنائی جاتی تھی، 6 آدمی سنتے تھے، پر آج تو بہت فاسٹ ہو گئی ہے دنیا۔ پچھلے 1000 سال میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی جتنے پچھلے 10 سال میں آ گئی، اور اگلے آنے والے 10 سالوں میں جتنے تبدیلیاں آنے والی ہیں پچھلے ہزاروں سالوں میں اتنی تبدیلیاں نہیں آئی ہوں گی جتنے 2 سال میں آنے والی ہے۔ اگلے صرف 2 سال میں پچھلے 10، 20، 50، سینکڑوں اور ہزاروں سال کے ریکارڈ ٹوٹیں گے۔ زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ اب یہ تو ہم بدل جائیں گے یا زمانہ ہمیں روند کر گزر جائے گا۔ کمزور اور طاقتور کی بات مولانا فرما رہے تھے۔ میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے وقت کو ضائع کیا وقت اس کو روند کر گزر جائے گا، اس کے اوپر سے گزر جائے گا وقت، اور ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، وقت کو نہیں خریدا جا سکتا۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، جوانوں سے بھی اور اپنے ادھیڑ عمر دوستوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی، اپنی صحت کا دھیان کریں، کیونکہ جو کمزور ہوتا ہے، جس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، وہ نہ ٹھیک سے عبادت کر سکتا ہے، نہ خدمت کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ سب سے آخر میں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ عبادت اور خدمت کرے اور اپنے آپ کو سنبھال لے تو کامیاب۔ صبح کو رات کو دیر سے سونا، صبح کو دیر سے جاگنا، کامیاب لوگ جس وقت، معاف کریے گا، کامیاب لوگ جس وقت اپنا آدھا کام کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے جوانوں کی صبح شروع ہوتی ہے۔ شاید کریم نگر میں ایسا نہیں ہوگا، جلدی سوتے ہوں گے، جلدی اٹھتے ہوں گے۔ ہاں جی، کیسا ہے؟ جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی ہے نا؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے محلہ شروع ہوتا ہے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ سڑک اور گلیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے محلے میں داخل ہو گئے، کیونکہ صفائی بہت رہتی ہے، امتیاز ہے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ جس مذہب میں سب سے زیادہ طہارت، پاکیزگی اور صفائی کا حکم ہوا ہے، اسی مذہب کے ماننے والے سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ گندے رہو گے، گندے گھر ہوں گے، اور گھر کی گندگی لا کے دروازے پہ ڈال دیں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں، یہودیوں کی طرح اپنے گھر کے سامنے گندگی مت رکھا کرو۔ مسلمانوں نے گھر کی ساری گندگی گھر کے سامنے لا کے ڈال دی۔ وہ یہودیوں کی مثال دے رہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے کہا ہاں، ہم تو ان سے بھی آگے کے یہودی بن جائیں گے، اپنے گھر کے سامنے ہی لا کے ڈال لیں گے۔ اور اس کو سمجھتے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، گلی خراب ہے یا نالی خراب ہے۔ میرے بھائیوں، بدلاؤ لانا ہے تو اپنے آپ سے، اپنے گھر سے بدلاؤ لانا پڑے گا۔ اپنے سونے کے وقت میں اور اپنے اٹھنے کے وقت میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صبح کا ٹہلنا، تھوڑی ورزش کرنا، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا، اپنے ماحول کا ارد گرد کا دھیان رکھنا، اور ماحول خیالات سے بنتا ہے۔
صرف ماحول جو ہے صرف گھر سے اور اس سے نہیں بنتا بلکہ خیالات سے بنتا ہے. جس نے اپنے خیالات کو مستحکم اور مضبوط کر لیا کامیاب ہو گیا. اور جس کے خیالات بھٹکتے رہے تو پھر اس کو جو چاہے گا بیوقوف بنا لے گا. کوئی ایک خبر نکلے گی اخبار میں اور لوگ جوش میں جنون میں جو ہے سڑک پہ نکل آئیں گے, ناچنا کودنا شروع کر دیں گے, پتھر کھا کے گولیاں کھائیں گے, کہیں گے ہم نے بڑا کمال کیا. تو میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا. اگر یہ ایمان نہیں ملتا, خدا جانے کس جانور کو خدا بنا بیٹھے ہوتے, خدا جانے کس درخت کی پوجا کر رہے ہوتے, خدا جانے کس آگ کے سامنے سر جھکا رہے ہوتے, خدا جانے کس سورج چاند ستارے کو اپنا خدا بنا لیا ہوتا. پاک پروردگار نے اپنی مہربانی سے بغیر مانگے, بغیر کسی کوشش کے ہمیں ایمان عطا فرمایا, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. ہماری عزت ذلت, اس قوم کی عزت اور ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے. جواب, زمانہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ رہبر اور رہنما ہیں. زمانہ آواز دے رہا ہے آپ کو. کبھی پچھلے ہزاروں سال میں دنیا انسانیت کے سامنے ایسا بحران کبھی نہیں آیا جیسا آج ہے, اور ایسی طلب بھی حق کی تلاش کبھی نہیں رہی جیسی آج ہے حق کی تلاش. لوگ حق کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں. اسی بھٹکنے کو, اسی تلاش کو روکنے کے لیے اور دنیا انسانیت کو اسلام کی طرف آنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کی تحریکیں کھڑی کی جا رہی ہیں. میں صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں, اسلام کے نام پر جتنے کام اور جتنی تحریکیں آج کھڑی کی جا رہی ہیں, ان میں جتنی بڑی بڑی تحریکیں ہیں سب اسلام دشمن طاقتوں کی تعمیر کی ہوئی ہیں. چاہے وہ داعش ہو اور چاہے وہ سو کال دولت اسلامیہ ہو. وہ جہاد نہیں جہالت ہے, وہ جہاد نہیں فساد ہے. اسلام کے خلاف منظم یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی سازش ہے. مسلمانوں, ہمیں سمجھنا ہوگا, دشمن اور دوست کو پہچاننا ہوگا. اسلام لوگوں کے قتل کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام تو انسانیت کو بچانے کا نام ہے, اور جہاد بھی انسانیت کو بچانے کا نام ہے. انسانیت کو قتل کرنے کا نام جہاد نہیں ہے. یہ جہاد کے نام پر فساد ہو رہا ہے, اس کو پہچاننا ہوگا. دشمن اور دوست کو پہچاننا ہوگا. یہ دشمن ہے, اللہ تعالی کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور یہ وہی گروہ ہے جو شروع زمانے سے ہے. ابتدا اس گروہ کی حضرت علی ابن ابی طالب کی تکفیر پر ہوئی تھی. انہوں نے حضرت علی کو کافر کہا تھا. یہ خوارج ہے, یہ انہی کی ذریت اور اولاد ہے. میرے بھائیوں بزرگوں, آج مبارکباد دوں گا میں کریم نگر کے غیور مسلمانوں کو اور جمعیت علماء کریم نگر کے کارکنان کو. استقبال کروں گا حضرت مولانا امیر شریعت حضرت مولانا برکت اللہ صاحب کا. ارے صدر تو نہیں ہے, یہ پتہ نہیں یوں سوچ رہے میں بھول گیا ان کا نام. آپ کی جمعیت علماء کریم نگر کے کارکنان, ذمہ داران حضرت مولانا بہت زوردار اعلان کر رہے تھے. حضرت مولانا صادق حسین صاحب دامت برکاتہم, ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے آپ کو. اور حضرت مولانا یونس صاحب دامت برکاتہم. میں بہت پہلے مجھے آنا تھا یہاں, اور پیر خلیق احمد صابر جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء آندھرا پردیش کے, عرصے سے مجھ سے کہتے تھے
آنا ہے کریم نگر آنا ہے، جانا ہے، بہت تقاضا ہے کریم نگر والوں کا۔ مجھے کلیم عاجز کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں، وہ شعر سنا کے اجازت لوں گا۔ ذرا تلخیوں کا، کڑوی باتیں کری ہیں میں نے سب، آپ لوگوں کو خوش کرنے والی اتفاق سے کوئی بات میں آج کر ہی نہیں سکا۔ مودی صاحب کے خلاف بولتے تھا تو خوش ہو جاتے لوگ، اتفاق سے وہ بات بھی کچھ نہیں نکلی۔ کچھ آپ نکال دیجئے نا، بتا دیجئے مجھے، کچھ کہہ دوں میں مودی صاحب کے خلاف، کہنے لگے انہیں صاحب کیوں بنایا تم نے؟ بھائی ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے، ہماری طرح دل لگا لو تو جانے، پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر۔ ذرا تلخیوں کا مزہ لو تو جانے، ہماری طرح دل لگا لو تو جانے، پہاڑوں کو ہم نے اٹھایا ہے دل پر، تمہیں کنکری بھی اٹھا لو تو جانے، ستم سہتے جاؤ وفا کرتے جاؤ، ستم سہتے جاؤ وفا کرتے جاؤ، دعائیں دو اور بد دعا لو تو جانے، امڑتا ہو دل امڑتے ہوں آنسو تڑپتا ہو دل، امڑتے ہوں آنسو تڑپتا ہو دل، اور اس حال میں مسکرا لو تو جانے، سنا ہے ہمیں بے وفا تم کہو ہو، سنا ہے ہمیں بے وفا تم کہو ہو، ذرا ہم سے آنکھیں ملا لو تو جانے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ جو دوست لوگ ہمارے بیٹھے ہیں، آج کل اتفاق سے لنگور کے ہاتھ میں، بندر کے ہاتھ میں ادرک آ گئی ہے نا، بندروں کے ہاتھ میں ادرک آ گئی ہے، زیادہ دن ٹکنے والی نہیں ہے، فکر مت کرو۔ پہلے بھی میں نے کہا تھا مسلمان بتاشے نہیں ہے کہ پانی گرے گا تو بیٹھ جائیں گے، کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، مسلمان ختم نہیں ہوگا، اور مسلمان کو ختم کرنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلمان خود ہی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس ملک میں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا ملک ہے، اس ملک میں یہاں کا مسلمان بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے، ہم نے اس ملک کو اختیار کیا ہے۔ اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، اسی گلی کی ہے خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔